بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب ایمان، صحت، عافیت اور برکت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم سبق نمبر 40 کو پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے خاتمہ۔ تو سب سے پہلے عبارت اور ترجمہ، اس کے بعد انشاءاللہ تفصیل پڑھیں گے۔ فی اخراج الکلام علی خلاف مقتضى الظاہر اراد الکلام علی حسب ما تقدم من القواعد یسمى اخراج الکلام علی مقتضى الظاہر، وقد تقتضی الاحوال العدول عن مقتضى الظاہر ویورد الکلام علی خلافه فی انواع مخصوصة منها تنزیل العالم بفائدة الخبر او لازمها منزلة الجاحل بها لعدم جریه على موجب علمه فيلقى إليه الخبر كما يلقى إلى الجاهل كقولك لمن يؤذي أباه هذا أبوك، ومنها تنزيل غير المنكر منزلة المنكر إذا لاح عليه شيء من علامات الإنكار فيؤكد له نحو جاء شفيق عارضا رمحه إن بني عمك فيهم رماه، كقولك للسائل المستبعد حصول الفرج ان الفرج لقریب، وتنزیل المنکر او الشاک منزلة القول اذا كان معه من الشواہد ما اذا تأمله دال انکاره او شکه، كقولك لمن ينكر منفعة الطب او يشك فيها الطب نافع، ومنها وضع الماضي موضع المضارع لغرض كالتنبيه على تحقق الحصول نحو اتى امر الله فلا تستعجلوا، او التفاول نحو ان شفاك الله اليوم تذهب معي غدا، وعكسه اي وضع المضارع موضع الماضي لغرض كاستهزار الصورة الغريبة في الخيال، كقوله تعالى وهو الذي أرسل الرياح فتثير سحابا أي فأثارت، وإفادة الاستمرار في الأوقات الماضية نحو لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم أي لو استمر علی اطاعتکم۔ اب ترجمہ دیکھیے۔ کلام کو مقتضائے ظاہر کے خلاف لانے کے سلسلے میں کلام کو سابقہ قواعد کے مطابق لانے کو اخراج الکلام علی مقتضى الظاہر کہتے ہیں، اور کبھی احوال مقتضائے ظاہر سے عدول کا تقاضا کرتے ہیں اور کلام کو مقتضائے ظاہر کے خلاف لایا جاتا ہے مخصوص قسموں میں۔ انہی مخصوص قسموں میں سے فائدۃ الخبر یا لازم فائدۃ الخبر کے جاننے والے کو اس شخص کے درجے میں اتار لینا ہے جو اس کو نہ جانتا ہو، اپنے علم کے مطابق عمل نہ کرنے کی وجہ سے اس کے سامنے خبر ایسے ہی پیش کی جائے گی جیسا کہ نہ جاننے والے کے سامنے پیش کی جاتی ہے، جیسا کہ تمہارا کہنا اس شخص سے جو اپنے باپ کو تکلیف دیتا ہو، ھذا ابوکا، یہ تمہارے باپ ہیں۔ اور انہی قسموں میں سے غیر منکر کو منکر کے درجے میں اتار لینا جب اس کے سامنے انکار کی کوئی علامت ظاہر ہو، لہٰذا اس کے لیے کلام کو مؤکد لایا جائے گا، جیسے جاء شفیق، شفیق آیا، اس حال میں کہ چوڑا رکھنے والا تھا اپنے نیزے کو، بے شک تیرے چچا کے بیٹوں کے پاس بھی نیزے ہیں، اور جیسا کہ تیرا قول اس سائل کے لیے جو کشادگی کے حصول کو محال سمجھتا ہو، بے شک کشادگی البتہ قریب ہے، اور اتارنا انکار کرنے والے یا شک کرنے والے کو خالی الذہن کے مرتبے میں، جبکہ اس کے پاس ایسے شواہد ہوں جب وہ ان میں غور و فکر کرے تو اس کا انکار یا شک زائل ہو جائے، جیسے تیرا قول اس شخص کے لیے جو علم طب کے فوائد کا انکار کرے یا اس میں شک کرے۔ الطب نافع، علم طب سود مند ہے۔ اور انہی میں سے ماضی کو مضارع کی جگہ پر رکھنا کسی غرض کے لیے، جیسے حصول کی تحقیق پر تنبیہ کرنا، مثلا اللہ کا حکم آ گیا پس نہ طلب کرو اسے جلدی، یا نیک فعل کے لیے، جیسے اگر اللہ تجھے شفا دے آج تو کل میرے ساتھ چلنا۔ اور اس کے برعکس یعنی مضارع کو رکھنا ماضی کی جگہ پر، جیسے عجیب و غریب صورت کو حاضر کرنا خیال میں، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول وہی ذات جو بھیجتی ہے ہواؤں کو پس وہ اٹھاتی ہے بادلوں کو، یعنی ان ہواؤں نے اڑایا اور استمرار کا فائدہ پہنچانے کے لیے گزشتہ اوقات میں، جیسے اللہ کا قول اگر وہ تمہاری اطاعت کرتا یعنی رسول بہت سے کاموں میں تو تم مشقت میں پڑ جاتے،
یعنی اگر آپ ہمیشہ اطاعت پر قائم رہتے۔ اب تفصیل دیکھیے۔ ما قبل میں حضرات مصنفین نے یہ بیان کیا تھا کہ ہم علم المعانی کو 8 ابواب اور ایک خاتمے میں بیان کریں گے، تو 8 ابواب سے فارغ ہونے کے بعد اب خاتمے میں علم المعانی سے متعلق کچھ مزید باتیں بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اگر گفتگو قواعد مذکورہ کے مطابق کی جائے تو اس کا نام اخراج الکلام علی مقتضی الظاہری ہے، یعنی کلام کو مقتضی ظاہر کے مطابق بیان کرنا۔ مگر کبھی کبھی احوال اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ مقتضی ظاہر کے خلاف کلام لایا جائے، تو اس لیے مخصوص اوقات میں ایسے ہی کیا جاتا ہے، جن کو مصنفین نے بیان فرمایا۔ منہا تنزیل العالمی، تو یہاں سے مصنفین فرماتے ہیں کہ مقتضی ظاہر کے خلاف کلام لانے کی ایک صورت یہ ہے کہ جو شخص فائدۃ الخبر یا لازم فائدۃ الخبر کو جانتا ہو پھر بھی اپنے علم کے مطابق اس پر عمل نہ کرے، تو اسے جاہل کے درجے میں اتار کر اس سے ایسے ہی کلام کیا جائے جیسے کسی جاہل سے کلام کیا جاتا ہے۔ مثلا کوئی شخص اپنے والد کو تکلیف دے رہا ہو تو اس سے کہا جائے ھذا ابوک، یہ تمہارے باپ ہیں، تو یہاں ظاہر ہے کہ خبر دینا مقصود نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو جانتا ہی ہے کہ یہ میرے باپ ہیں، بلکہ مقصد عار دلانا ہے اور اس کو اس کام پر روکنا ہے کہ کیوں اپنے باپ کو تکلیف پہنچا رہی ہو۔ کہیں بیٹا بھی اپنے باپ کو تکلیف پہنچاتا ہے، یعنی تمہیں ایسی حرکت سے باز آ جانا چاہیے۔ آگے فرمایا وَمِنْهَا تَنزِيلُ غَيْرِ الْمُنْكِرِ، تو دوسری صورت مقتضی ظاہر کے خلاف کلام لانے کی یہ ہے کہ غیر منکر کو منکر کے درجے میں اتار لیا جائے اس وقت جب کہ ایسی علامات ظاہر ہوں جن سے یہ گمان ہو کہ مخاطب خبر کا منکر ہے، حالانکہ حقیقت میں ایسا نہ ہو، تو ایسے شخص کے لیے کلام میں تاکید لائیں گے وجوبی طور پر، جیسے کہ کسی منکر کے لیے تاکید لائی جاتی ہے۔ اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ غیر منکر میں 2 قسم کے افراد آتے ہیں، نمبر 1 خالی الذہن، نمبر 2 متردد فی الحکم۔ تو قسم اول کی مثال یہ ہے جیسے کہ جاء شفیق عارضا رمحہ ان بنی عمک فیہم رماح، تو اس شعر میں محل استشہاد ان بنی عمی کا ہے، اس طور پر کہ شفیق کی ایک قبیلے سے عداوت چل رہی تھی، دشمنی چل رہی تھی۔ ایک مرتبہ شفیق اپنے دشمنوں کی جانب اس حال میں آ رہا تھا کہ اس کا نیزہ دشمنوں کی جانب نہیں تھا بلکہ مقابل سمت میں تھا، جبکہ اسے معلوم تھا کہ اس کے دشمن مسلح ہیں، مگر بے فکری کے ساتھ اس طریقے سے رانوں پر ٹیڑھا نیزہ رکھ کر آنا گویا اس بات کا انکار ہے کہ اس کے دشمنوں کے پاس ہتھیار ہیں۔ تو اس علامت کو منکر کے درجے میں قرار دیا گیا اور مخاطب نے تاکید کے ساتھ کلام کیا ان بنی عمک فیہم رماح، بلا شبہ تمہارے چچا زاد بھائیوں کے پاس بھی نیزے ہیں، جبکہ ظاہر کا تقاضا یہ تھا کہ شاعر صرف فی بنی عمک رماح کہتا، یہی تاکید کے ساتھ کلام لانا گویا منکر کے درجے میں اتارنا ہے۔ اور متردد فی الحکم کی مثال یہ ہے کہ جیسے ایک شخص کسی مصیبت میں گرفتار اپنے سلسلے میں مایوس ہو کر معلوم نہیں اسے اس مبتلا مصیبت سے جان ملے گی، نجات ملے گی یا نہیں ملے گی، تو یہ شخص بظاہر متردد ہے، مگر اس کے چہرے سے یہ علامت ظاہر ہو رہی ہے کہ وہ نجات کا منکر ہے، اور آپ سے اس سلسلے میں سوال کرے تو آپ جواباً کہیں گے ان الفرج لقریب، بے شک کشادگی قریب ہے۔ تو اس مثال میں انا اور لام 2 حروف تاکید ہیں۔ وَمِنْهَا تَنزِيلُ الْمُنْكِرِ، تو تیسری صورت میں مقتضی ظاہر کے خلاف کلام لانے کی یہ ہے کہ خبر کا انکار کرنے والے یا شک کرنے والے شخص کو خالی ذہن کے درجے میں اتار لیا جائے۔ یہ اس وقت ہے جب کہ منکر یا شک کرنے والے کے پاس ایسے دلائل اور شواہد ہوں کہ جب وہ ان میں غور و فکر کرے تو اس کا انکار یا شک جاتا رہے، جیسا کہ کوئی شخص علم طب کے فائدے کا منکر ہے یا اس میں شک کرنے والا ہے، تو اس سے کہا جائے گا الطب نافع، علم طب نفع بخش ہے۔ تو اس مثال میں الطب نافع بغیر کسی تاکید کے کہا گیا ہے، جبکہ مقتضی ظاہر یہ تھا کہ تاکید ساتھ
ان الطب نافع، ان طب نافع کہا جاتا، مگر ایسا نہیں کہا، اس لیے کہ یہاں منکر اور شک کرنے والے شخص کو خالی ذہن کے درجے میں اتار لیا گیا ہے، اور ضابطہ یہ ہے کہ خالی ذہن کے سامنے بغیر تاکید کے کلام لایا جاتا ہے۔ وَمِنْهَا وَضْعُ الْمَاضِي، تو یہاں سے مصنفین نے انہی مخصوص مواقع کی وضاحت کی ہے جہاں مقتضۂ ظاہر کے خلاف کلام لایا جاتا ہے۔ فرمایا وَمِنْهَا وَضْعُ الْمَاضِي، چوتھی جگہ یہ ہے کہ کسی مقصد کے تحت فعل مضارع کی جگہ فعل ماضی کو استعمال کیا جائے، اور مقاصد مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ مثلا کبھی مقصد کسی چیز کے وقوع کے یقینی ہونے پر تنبیہ کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے فعل ماضی کا استعمال کرتے ہیں، اس لیے کہ فعل ماضی کی دلالت ثبوت اور تیقن پر ہوتی ہے، جیسے اتی امر اللہ فلا تستعجلوا، اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا بس تم اس کے جلد آنے کے خواستگار نہ ہو۔ تو اس آیت میں مقتضۂ ظاہر یہ تھا کہ یأتی فعل مضارع لایا جاتا، اس لیے کہ ابھی امر اللہ کا وقوع نہیں ہوا ہے، مگر فعل ماضی سے تعبیر کیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے قول کا وقوع ایسے ہی یقینی ہے جیسے کہ ماضی میں وہ چیز ہو چکی ہے۔ اور کبھی فعل مضارع کی جگہ فعل ماضی کا استعمال کرتے ہیں فعل نیک کے لیے، جیسے کہ ان شفاک اللہ اليوم تذهب معی غدا، اگر اللہ تعالیٰ آج تمہیں شفا دے دے تو کل تم میرے ساتھ چلنا۔ تو اس مثال میں شفا فعل ماضی کا استعمال کیا گیا ہے، جبکہ مقتضۂ ظاہر یہ تھا کہ ان یشفیکا کہا جاتا، اس لیے کہ ان شرطیہ کے بارے میں ضابطہ یہ ہے کہ ان استقبال کے لیے آتا ہے، اس لیے کہ شرط اور جزا دونوں فعل مضارع ہوں گے، مگر فعل ماضی استعمال کیا گیا تفاعل کے لیے، یعنی جو مراد ہے اور جس کے لیے ہم نے دعا کی ہے وہی واقع ہوگی اور گویا وہ ہو چکی ہے۔ وَعَكْسُهُ أَيْ وَضْعُ الْمُضَارِعِ، تو یہاں سے فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے فعل مضارع کی جگہ فعل ماضی کو استعمال کیا جاتا ہے، ایسے ہی کبھی کبھی فعل ماضی کی جگہ فعل مضارع کا استعمال بھی کرتے ہیں کسی مقصد کے تحت، مثلا کسی عجیب و غریب منظر کی تصویر کشی مقصود ہو، جیسے اللہ تعالیٰ کے فرمان وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا، اب اس میں وہی خدا تو ہے جس نے ہواؤں کو بھیجا، پھر وہ ہوائیں بادل کو ادھر ادھر اڑا لے جاتی ہیں، تو یہاں بجائے فتثیرو کے فاثارت ہونا چاہیے تھا، مگر فعل مضارع کو استعمال کیا خیال میں عجیب و غریب صورت کو مستحضر کرنے کے لیے کہ اللہ رب العزت ہی وہ قادر مطلق ذات ہے جس نے ہواؤں کو بھیجا، پھر وہ ہوائیں بادلوں کو ادھر ادھر لے جاتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ جس طرح چاہتا ہے انہیں ہوا میں آسمان میں پھیلا دیتا ہے اور کبھی انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، پھر تم بارش کو اس بادل کے اندر سے نکلتا دیکھتے ہو۔ تو اللہ نے اس میں صورت عجیبہ جو ہے وہ مذکورہ کو بجائے فعل ماضی کے مضارع سے تعبیر کیا، جبکہ یہ چیز ہو چکی ہے، تاکہ مخاطب کو تنبیہ ہو جائے کہ یہ واقعہ ابھی ہو رہا ہے اور آپ کے لیے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ ممکن ہے، اس لیے کہ فعل مضارع ہی حال پر دلالت کرتا ہے اور زمانہ گزشتہ کے واقعے کو مستحضر کرنے کے لیے حال سے تعبیر کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، جس کے لیے فعل مضارع ہی کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ اگر مقتضۂ ظاہر کے مطابق فآثارت صیغہ ماضی سے تعبیر کیا جاتا تو پھر یہ فائدہ حاصل نہ ہوتا۔ تو اسی طریقے سے کبھی فعل ماضی کی جگہ فعل مضارع اس لیے استعمال کرتے ہیں تاکہ فعل مضارع گزشتہ زمانوں میں استمرار کا فائدہ دے، جیسے لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر ان میں رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا کہنا مانا کریں تو تم کو بڑی مشقت، بڑا نقصان پہنچے۔ تو اس آیت میں لو یطیعکم لو استمر علی اطاعتکم کے معنی میں ہے، اور مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امور کثیرہ میں لوگوں کی اطاعت نہ کرنا زمانہ ماضی میں کوئی ایک دو مرتبہ کا واقعہ نہیں بلکہ بارہا ہوتا آیا ہے،
تو یہاں بھی اگر مقتضائے ظاہر کے مطابق اطاعکم کہا جاتا، جیسا کہ لو کا ضابطہ ہے کہ اس کا دخول فعل ماضی پر ہوتا ہے، تو زمانہ ماضی میں استمرار فعل کا فائدہ حاصل نہ ہوتا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔